پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پنجاب کو سموگ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور جو آج حالات ہیں سموگ کے وہ انتہائی خطرناک ہیں. جس طرح کا منظر یہاں پنجاب میں دیکھا جا رہا ہے اور صرف پنجاب میں نہیں بلکہ آج تو اسلام آباد میں بھی اس کے اثرات واضح طور پر محسوس ہو رہے ہیں. آج تو اسلام آباد میں بھی سموگ ہے اور تنقید یہ ہو رہی ہے کہ اس ماحول میں جہاں پر ہنگامی صورتحال نافذ کرنے کی ضرورت تھی، چیف سیکرٹری پنجاب، چیف منسٹر پنجاب اور وزیر ماحولیات تینوں ملک میں موجود نہیں ہیں. ظاہر ہے چیف منسٹر صاحبہ تو اپنے علاج کی غرض سے باہر ہیں، لیکن وزیر ماحولیات کیوں باہر ان کے ساتھ موجود ہیں اور چیف سیکرٹری کیوں موجود ہیں؟ اس پر تنقید ہو رہی ہے. کیا پنجاب کے پاس اس کا کوئی واضح جواب موجود ہے؟ اور کیا ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، سموگ پر قابو پانے کے لیے ابھی تک جو اقدامات اٹھائے گئے تھے وہ کتنے کارگر رہے ہیں اور کیا مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اور کیا سموگ کو کنٹرول کرنے کا کوئی حل موجود ہے؟ کیونکہ اب سموگ کی وجہ سے موٹر ویز بند ہو رہی ہیں، دن میں بھی ایون آپ ڈرائیو کرنے کے قابل نہیں ہیں پنجاب کے مختلف شہروں میں. تو یہ صورتحال کیسے کنٹرول ہوگی؟ ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے. دوسرا، 26ویں آئین ترمیم کے بعد پیدا ہونے والی جو کنفیوژن ہے وہ سپریم کورٹ بھی جا پہنچی ہے. کئی سوالات سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز اٹھا رہے ہیں. آج جسٹس منصور علی شاہ نے، سینئر پیونر جج ہیں، انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچز کس طرح کام کریں گے، اور کیا جو خود ان کا اپنا بینچ تھا ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور اس کے پاس کیا اختیارات ہیں، کیا فیصلہ دے سکتا ہے، کیا نہیں دے سکتا. اگر 26ویں آئین ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججوں کو ان سوالوں کا جواب معلوم نہیں ہے تو پھر کسے معلوم ہے؟ یہ اس پر ہم بات کریں گے اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ چیزیں جو آج جسٹس منصور نے سوالات کی صورت میں اٹھائی ہیں جس کا جواب ان کو نہیں ملا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو جنوری میں اپنی مدت مکمل کر رہے ہیں، اس عہدے کے لیے نام کی تلاش شروع ہو گئی ہے اور حکومت نے متعلقہ وزارت کو کہہ دیا ہے کہ بیوروکریٹس میں سے، سابق ججز میں سے یا دیگر لوگوں میں سے ایک موزوں نام تلاش کیا جائے جو سکندر سلطان راجہ صاحب کی جگہ لے سکے. لیکن ابھی جو حالیہ آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے مطابق جب تک کوئی نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں آتا تب تک یہی چیف الیکشن کمشنر اپنا کام جاری رکھیں گے. تو کیا اس بات کا کوئی خدشہ موجود ہے کہ اپوزیشن اور حکومت میں کوئی اتفاق رائے نہ ہو سکے اور سکندر سلطان راجہ ہی کنٹینیو کریں جب تک کہ نئے چیف الیکشن کمشنر نہیں ملتے؟ عمران خان نے نومبر میں احتجاج کی کال کی بات کی ہے. ثوابی میں جو جلسہ ہوا اس میں بھی کہا گیا کہ نومبر میں فائنل کال آنے جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ آج اڈیالہ میں عمران خان نے بھی یہ کہا کہ ہاں نومبر کی تاریخ میں دینے جا رہا ہوں. کیا ماضی میں دی جانے والی جو احتجاج کی کالز ہیں اس سے یہ کچھ مختلف ہونے جا رہا ہے؟ ان تمام امور پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب موجود ہیں، MNA ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، خوش آمدید. شیلا رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، MNA ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. شیلا رضا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر آئین و قانون ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید. میں ان آئینی موضوعات پر آنے سے پہلے جو آج سموگ کی میں نے بات کی ہے، بیرسٹر صاحب عمیر نیازی صاحب آپ تو لاہور میں ہیں، کیا صورتحال آج لاہور میں ہے اور جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں حکومت پنجاب کی طرف سے کتنے مثبت اثرات اس کے آتے ہوئے اب تک دکھائی دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، سموگ کی تو صورتحال بہت بری ہے. اب دوسرا ہفتہ جا رہا ہے کہ اسکول کے بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں. مطلب حکومت پنجاب کے پاس واحد حل یہی ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں، اس سے بیونڈ کچھ بھی نہیں ہے. پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو آج رپورٹ بھی ہے UN کی، اگر اس کو دیکھیں آپ کا 11 ملین بچہ جو انڈر ایج 5 ہے وہ ایٹ رسک ہے. ڈان میں آج مین خبر لگی ہوئی ہے. تو اس طرح کے سویر اثرات بچوں پہ آئیں گے اور یہ نہیں کہ خالی انہیں کوئی عارضی، یہ پرماننٹ ڈیمیج کا خطرہ ہے کیونکہ بچوں کے لنگز زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں کمپیئر ٹو بڑے لوگوں کے. تو یہ سارے معاملات ہیں. دیکھیں ڈے ٹو ڈے کاسمیٹک چینجز سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر آپ سارا دوش ڈال دیں کہ جی انڈیا سے آئیے، یا آل اکراس آپ کا بھی پولوشن پرابلم ہے، آپ کا پانی کا سویر مسئلہ بن گیا ہے. اس کو جب تک براڈر سینس میں نہیں ٹیکل کریں گے، بجٹ ایلوکیشن آپ کی انوائرمنٹ کے لحاظ سے ہے ہی نہیں. جتنے آپ نے جو
فارسٹ کی طرف کمٹ کرنا تھا. اگر لاہور کے ارد گرد ہی دیکھ لیں, روڈا کا ایک پروجیکٹ تھا جو فلیگ شپ پروجیکٹ تھا, جس کے ذریعے نہ صرف پانی بلکہ فضا نے کنٹرول ہونا تھا. آپ نے ارد گرد جنگلات لگانے تھے لاہور کے, مگر وہ نہیں کیا. مگر اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ آلودگی یہی ملتان تک جو ہے نا, آج اگر لیولز اٹھا کے دیکھ لیں ملتان وغیرہ زیادہ لاہور سے پولوٹیڈ ہے, کیونکہ آلودگی پھیلتی ہے. آلودگی نے کوئی بارڈرز تو دیکھنے نہیں ہے نا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں نہیں جائے گی. تو حالات یہ اب تر ہوتے جا رہے ہیں. یہ میرے خیال سے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا وقت ہے. اگر اس انوائرمنٹ کو ہم نہیں بچائیں گے تو یہ سال دو کی گیم ہے, تو اس کے بعد یہ لیویبل ہی نہیں رہے گا. جو آج کی صورتحال ہے, آج مجھے ٹریول کرنا پڑا دیپال پور ایک جنازے کے سلسلے میں, تو مطلب 11-12 بجے بھی رینالا کے قریب اس طرح تھا کہ لگتا تھا کہ شاید جو ہے نا صبح کو 7 بجے کا ٹائم ہو. مطلب بالکل ہی ڈے لائٹ تو نظر ہی نہیں آتی. اس وقت پنجاب کی یہ صورتحال ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور اس پہ جو پیپلز پارٹی کی پنجاب قیادت ہے, حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی بڑا اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے. عدالت کے اندر بھی معاملہ چل رہا ہے, عدالت نے بھی برہمی کا اظہار کیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب نے سوال اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ جو اقدامات اٹھانے کا کہا گیا تھا وہ نہیں اٹھایا گیا یا کنٹرول نہیں کیا جا سکا. اور آج سوال بھی ہوا کہ چیف سیکرٹری کہاں ہیں, تو بتایا گیا کہ چیف سیکرٹری جو ہیں وہ تو سوئٹزرلینڈ گئے ہیں. تو پھر سوال ہوا کہ پھر صوبہ کون چلا رہا ہے. تو عدالت نے بھی بڑے عدم اطمینان کا اظہار کیا ان اقدامات کے لیے جو پنجاب کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں. پیپلز پارٹی بڑی انہیپی ہے, بیانات دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کنٹرول نہیں کر سکی ہے, پنجاب حکومت ناکام رہی ہے. شیلا رضا صاحبہ, یہ قدرت کی طرف سے ہے یا پنجاب حکومت کی ناکامی پیپلز پارٹی اس کو سمجھتی ہے؟ میں مانتی ہوں کہ یہ انوائرمنٹل پولوشن ہے, لیکن اپنے انوائرمنٹ کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ اگر گورنمنٹ نے آرڈرز کرنے ہیں تو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے سنبھالنا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بھی ہے. میں کیونکہ چینلز ہی استفادہ کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اگر گاڑیاں کم سے کم نکلنی ہیں تو اس پہ عمل نہیں ہو رہا, گاڑیاں نکلی ہوئی ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہ فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں, گاڑیاں نکل رہی ہیں اسی تعداد میں. اور اصولاً تو اسکول بند کر دینا چاہیے, لیکن پتہ چلتا ہے یہاں پہ اسکول بند ہو تو لوگ بچے لے کے گھومنے نکل جاتے ہیں, رشتہ داروں کے نکل جاتے ہیں. تو یہ ایک سخت بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں پورے اویئرنیس کے ساتھ, اور سب کو اویئرنیس ہے اور سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ فصلیں جلانے سے کیا معاملہ ہوگا, کتنا جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے کتنا پولوشن کتنے % ہو رہا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. ملک سے باہر بیٹھ کر اور بیانات دینے سے تو کچھ نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں سب کی ذمہ داری ہے, حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اقدامات پر عمل بھی کروائے. اور آلودگی یقیناً پھیلتی ہے اور پھر یہ مزید پھیلے گی. تو صحیح ہے, وزیر ماحولیات جو ہیں وہ باہر بیٹھ کر چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور باہر سے ہی وہ ٹویٹر پہ بیانات دے رہی ہیں, باہر سے شاید کچھ میٹنگز بھی لے رہی ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وزیر ماحولیات مریم اورنگزیب صاحبہ کو اس وقت پنجاب میں موجود ہونا چاہیے تھا. بہرحال اس پر تفصیلی موقف پی ایم ایل این کا جو ہے, ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر وہ باہر بھی ہیں تو ایڈمنسٹریشن تو پوری یہاں ہے نا, یقیناً وہ کسی میٹنگ کے سلسلے میں گئی ہوں گی, یقیناً کسی کام سے ہی گئی ہوں گی گورنمنٹ کے, لیکن باقی سٹاف تو یہاں ہے نا. گورنمنٹ کا کام تو پالیسی دینا ہے. ہاں, لیکن باقی صاحب بھی آنی ہے, چیف سیکرٹری پنجاب بھی آنی ہے نا انفارچونیٹلی, اور یہی سوال آج اٹھا بھی ہے. لیکن بہرحال چلیے اس پہ پی ایم ایل این کا موقف میں پروگرام کے اگلے حصے میں بہت تفصیل سے ہم معلوم کریں گے کہ پنجاب حکومت اس پر کیا کہہ رہی ہے اور پی ایم ایل این اس پر کو کیسے دیکھ رہی ہے. میں ذرا دیگر موضوعات پر آ جاتا ہوں. حافظ احسان صاحب, آج جو سوالات اٹھائے گئے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے, میں وہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں اور کچھ پوائنٹس میں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. آج سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق ایک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر اہم سوالات اٹھائے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ اب یہ سوال سامنے آیا ہے کہ کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا. جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہم غیر آئینی ہیں. ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا کہ اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی لیتے ہیں تو کیا ہوگا. پھر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ چلیں اگر ہم خود فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے, یعنی ہم نے کر دیا تو ہمیں روکے گا کون. اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے سوال کیا
کیا ابھی ہم یہ کیس سن بھی سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے؟ کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب. یہ جو آج سوالات اٹھائے ہیں جیسے منصور نے، ایک سوال اس میں سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں ہے، تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کیس کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اب یعنی ابھی اسکروٹنی ہو نہیں رہی، ایک کیس بہرحال ایسا سپریم کورٹ کے ایک بینچ کے سامنے پہنچا ہوا ہے جس کے بارے میں وکلاء کا یہ خیال ہے کہ یہ آئینی بینچ کے پاس جانا چاہیے، لیکن وہ ایک ریگولر بینچ کے پاس گیا ہوا ہے. تو یہ مسائل تو سر اٹھانا شروع ہو گئے اور ججز سوال اٹھا رہے ہیں، کیا ہوگا اب؟ ہاں جی، جیسا حافظ صاحب نے بتایا، بنیادی طور پہ دیکھیں آپ نے آئینی ترمیم لائے ہیں جلد بازی میں، ٹھیک ہے، اور آئینی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بنیادی طور پہ آپ کا جوڈیشل سسٹم ناقص کام کر رہا ہے، وہ ہر کسی کو پتہ ہے، مگر اس کی بہتری کے اور بہت سارے طریقے تھے. یہ جو آپ نے شروع کیا بہتری کے نام سے پروجیکٹ، اور بنیادی طور پہ مقصد کیا تھا کہ ایک خطرہ ڈیولپ ہو گیا ریزرو سیٹ کے فیصلوں کے بعد کہ جی شاید الیکٹورل آڈٹ کھل جائے گا، اور اس جلد بازی میں سارے نظام کو اب ہم نے درم برم کر دیا. اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں وہی سپریم کورٹ جو تمام فیصلے کرتی تھی، وہ اس کی جو ہے نا بے توقیری کی گئی ہے کہ آج ججز بھی امپاورڈ فیل نہیں کر رہے، اور انہیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ کیس اب ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، وہ اس طرح سے جو ہے نا اس کو ڈیل نہیں کر سکتے، ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. تو یہ بہت سویر مسئلے ہیں، اور یہ باٹل نیکس آنے والے دنوں میں اتنے سویر ہو جائیں گے. دیکھیں جب آپ بینچ بنائیں گے، دیکھیں 7 ججز کا آپ نے بینچ بنا دیا، اس کی مدت کیا رکھی ہے؟ 2 ماہ، ٹھیک ہے. اب چلیں وہ کچھ کیسز سننا شروع کر دیتے ہیں، لازمی تو نہیں ہے کہ تمام کیسز 2 ماہ میں ختم ہو جائیں گے. ایک کیس ہے اس کی ہیئرنگ چلتی جاتی ہے، 2 مہینے سے اوپر چلی جاتی ہے، پھر آپ ایک نیا بینچ بنا دیں گے، پھر کیا اس کی دوبارہ سے ہیئرنگ سٹارٹ ہو جائے گی کیس کی. تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے لیول پہ کانسٹیٹیوشنل جو لیٹیگیشن ہے اس کا والیوم اور ہی زیادہ ہے. 199 کے تحت اگر خالی لاہور ہی دیکھ لیں، لاہور میں روز کی سینکڑوں کے لحاظ سے انسٹیٹیوشن ہوتی ہے، تو آپ کتنے آئینی بینچز بنا لیں گے؟ مطلب یہ چیز حل ہونے والی ہی نہیں ہے جس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا. اور خالی چھیڑا کس لیے کہ یہ خوفزدہ ہو گئے کہ جی جو سینئر ترین جج ہیں پتہ نہیں وہ کیا کر دیں گے. حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا. جوڈیشری آتی ہے، جوڈیشری کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے کام کرتی ہے. جوڈیشری میں بھی پولرائزیشن ہو جاتی ہے، مگر آپ نے خود دیکھا کہ چیزیں پھر سمٹ جاتی ہیں. تو اس لیے یہ سارے پروجیکٹ کو میرے خیال سے انہیں وڈرا کرنا چاہیے، اس میں دوبارہ ری تھنک کرنا چاہیے، اس چیز کو ری ایویلیویٹ کرنا چاہیے. اور تمام سٹیک ہولڈرز، جس میں آپ کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اس کی ایک سگنیفیکنس ہے، لا اینڈ جسٹس کمیشن موجود ہے، ہر سائیڈ سے جو ہے نا ریکمنڈیشن لے کے اگر کچھ کرنا ہے پھر اس کو آگے سوچا جائے. بالکل صحیح ہے. تو شیلا صاحبہ، آپ نے دونوں کی رائے سنی ہے، دونوں وکلاء ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رول بیک کرنا پڑے گا اسے، یہ جلد بازی میں کیا گیا ہے. اور بیرسٹر عمیر نیازی کا تو خیال ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ الیکٹورل آڈٹ کا خطرہ تھا حکومت کو، کہ جیسے منصور آ گئے تو پھر یہ آڈٹ ہو جائے گا 2024 کے انتخابات کا. کیا جلدی تھی؟ نہیں، لیکن حافظ احسان ہے تو جس کی وجہ سے مجھے ایک یہ آسانی ہوگی کہ یہ مسلسل معاونت میں تھے JUI کے ساتھ، اور انہوں نے یہ گواہی تو دی تھی کہ پیپلز پارٹی اور جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ چاہتی تھی. مولانا کے بھی اس پہ، مولانا بھی سگنیٹری ہیں JUI بھی ریپرزینٹیٹیو ہے، اور PTI بھی. جی. تو مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص جو کہ ٹیمپل بینچ کا ممبر ہو گیا تھا، اس نے پہلے ہی گورنمنٹ کو بتا دیا تھا اور وہ نہیں تھا، لیکن اس کے چکر میں ان کو یہ پرسن اسپیسیفک محسوس ہو رہا تھا. تو یہ ان کی طرف سے 4 امینڈمنٹ آئی تھیں، حافظ یہاں موجود ہیں، جس میں سے 2 مانی گئیں، جس میں سے 1 بینچ کی تھی. 2 کو نہیں مانا گیا. جو باتیں باہر آئی ہیں میں انہی میں سے بات کر رہی ہوں. اور تو اب جو اس کی لیگل پوزیشن ہے میں اس پہ بات نہیں کر سکتی، یہی دونوں کریں گے. لیکن یہ بینچ کی جو ہے یہ ان کی طرف سے تھی، جو ابھی حافظ نے کہا بھی. تو میں لیکن شیلا صاحبہ، یہ آپ اس چیز سے اتفاق کرتی ہیں کیا کہ یہ بینچ مفید نہیں ہے، کورٹ مفید ہوتی؟
لیکن بلاول صاحب نے اس کو یوں ہی سیلیبریٹ کیا کہ ایک ہی بات ہے، اگر آپ وہ نہیں ہو سکا، یہ انہوں نے کہا کہ آپ نام کچھ بھی رکھ دیں، مقصد تو ہمارا حل ہو گیا، تبھی تو آپ سندھ میں بھی بینچز بنانے جا رہے ہیں نا، ورنہ سندھ میں الگ سے میں ایک بات کہوں گی، دیکھیں میں ہوں، بلاول صاحب ہوں، ہم قانون کو اس طرح نہیں جانتے نا جس طرح حافظ جانتے ہیں، اس سے جانتے ہیں، فاروق نائک تو پی جانتے ٹی ہیں، آئی پورے ایک منٹ مشاورت میں پورے موجود تھے نا، یہ لوگ، یہ سارے لوگ مشاورت میں موجود تھے، کامران مرتضیٰ موجود تھے، حافظ بھی وہاں موجود تھے، پی ٹی آئی کے تو قابل ترین لوگ موجود تھے، تو جس چیز پہ کنسنسس ہو سکا وہ یہی تھا، اور اس میں یہ نہیں بولے ان کو، کیونکہ بس پھر ایک ہدایت آ گئی تھی، ایک دن ان کی وجہ سے لیٹ ہوا، تو اب جو اس کے کنسیکوینسز اس پہ میں تو نہیں بات کر سکتی، میں تو یہی بات کر سکتی ہوں جو، اور رہی بات کہ جب آئین سازی ہوتی ہے لکوناز رہ جاتے ہیں، دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں، پہلے بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جے یو آئی نے اس کا پورا زہر نکالا، یہ کیا وہ کیا، تو اگر یہ سارے ماہر قوانین و آئین یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ بیٹھا جائے تو دوبارہ بیٹھ جائیں، اب تو پی ٹی آئی کو تسلی ہوگی نا، فائز عیسیٰ چلے گئے، انہوں نے لعنت بھی کروا دی، وہاں مظاہرہ بھی کروا دیا، ان کو مسئلہ نہیں پڑا، جو ان کے ریٹائرمنٹ ہونے سے پہلے وہ ٹیمپل بینچ کی طرف سے انہیں آفر تھی وہ ایکسیپٹ کر چکے تھے، تو اب بیٹھ جائیں۔ جی آپ صاحب وہ کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں، اس میں کیا مسئلہ، اگر کوئی اس میں مسئلہ ہے تو دوبارہ بیٹھ جائیں، آپ تو مشاورت میں شریک رہے ہیں۔ اسد میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر آپ ان آخری 3-4 دن کا انوائرمنٹ آپ دیکھیں تو اس کے اندر پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب اور گورنمنٹ کا ایک اس کے اندر آئیڈیا یہ تھا کہ ہمیں پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور ایک کنسنسس کی طرف جانا چاہیے، چونکہ اگر آپ اس ملک کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کا جو میکسیمم ہے، جو آپ نے ایجنڈا لے کے آئے ہیں، اس کے اندر منیمم جو ہے وہ آپ کا کنسنسس آنا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے کہ آپ اینڈ تک جا کے دیکھیں ساری چیزیں اسی کی طرف جا رہی تھی، لیکن جب یہ آیا کہ جی کانسٹیٹیوشن بینچ بننا چاہیے اور اس کی طرف دو آیا، جس طرح میں نے کہا کہ شریعت بینچ کی طرف آپ چلے جائیں، پھر آگے یہ آیا کہ جی کیس ہی 150 کے قریب ہے، لمبا چوڑا ایشو ہی کوئی نہیں ہے، یہ وہ ایک اس آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے تھا۔ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ یہ چاہ رہی تھی یا پاکستان کے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر عام آدمی کو جلد انصاف ملے۔ عام آدمی کو انصاف صرف اسی صورت کے اندر مل سکتا ہے کہ جب پاکستان کے اندر جو آپ کا ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم ہے یا آپ کا کانسٹیٹیوشنل یا اگینسٹ دا گورنمنٹ ایشوز ہیں، ان کو آپ کو دونوں علیحدہ کر دیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی یہ بات چل رہی تھی صرف سپریم کورٹ کی حد تک، میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور اس آرٹیکل کو بعد کے اندر بلاول صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اندر بھی اس کو شیئر کیا تھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ پاکستان کی صرف سپریم کورٹ کے لیے نہیں چاہیے، آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے اندر بھی جانی چاہیے، چونکہ ٹریگر تو چیزیں وہ ہوتی ہیں۔ اسد بینچ چلے گا ہی نہیں، وہ اس لیے نہیں چلے گا کہ آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان پورے پاکستان کے بینچز کو کس طرح دیکھے گا، پھر یہ ہے کہ آپ نے 7 ممبرز بینچ بنایا ہے، اب 7 ممبرز بینچ کون سنے گا، کس طرح کیس آئے گا، ابھی آپ نے ابھی آپ دیکھیں ابھی دیکھیں کہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہوئی اور کہا گیا کہ جب سندھ کے ججز آپ نے سلیکٹ کرنے تھے نہیں ہو سکے، آپ نے کہا جی سارے ہی چلتے رہے۔ ابھی اگر آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ججز کو بنانا ہے تو ابھی اس پہ ہی نہیں کنسنسس آ رہا، پھر آپ کا بلوچستان ہے، پھر پنجاب نہیں ہوئی، لیکن وہ 3 رکنی جو کمیٹی بنی ہے آئینی بینچ کے کیسز کو منتخب کرنے کے لیے، وہ کمیٹی اگر ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دے کہ یہ بینچ بنے گا، آئینی بینچ میں سے بھی اگر 7 رکنی نہیں چاہیے، 3 رکنی چاہیے، اور یہ کیس آئینی بینچ کیا ہے باقی ادھر بھیج دو، تو کیا اس میں اسد میں آپ کو بتاؤں مذائقہ کیا ہے؟ اس سارے پروسیس کے اندر آپ کے 2 طرح کے کیسز تھے جس نے سارے سسٹم کو ہائی جیک کیا ہوا تھا۔ ایک وہ ایشوز تھے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کو ڈائیلاگ کے ذریعے پارلیمنٹ کے اندر حل کرنے چاہیے تھے، وہ انہوں نے نہیں کیا، اور اس کانٹروورسی کو پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں بار بار لے کے آتے رہے ہیں، اور اس نے سب سے بڑا ڈینٹ ڈالا اس سارے سسٹم کے اندر۔ دوسرا اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ
گورننس بیٹھ چکی ہے, آپ کی میل ایڈمنسٹریشن اس لیول تک چلی گئی ہے کہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں آتا کہ آپ اس ایکشن کو چیلنج کرنے کے لیے آرٹیکل 199 یعنی کہ ریٹ جورسڈکشن یا سپریم کورٹ کے اندر چلے جاتے ہیں فار دی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ. اب دونوں چیزوں نے آپ کی چیزوں کو اس لیول پہ اور وہاں کے اوپر جا کے جو ایک پاکستان کی ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ کو ود ان دا کانسٹیٹیوشن رہنا چاہیے تھا, وہ کانسٹیٹیوشن سے باہر چلے گئے. رول بیک کرنا ہی پڑے گا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو صورتوں کی حد تک جو ہے یہ انٹیکٹ رہنا چاہیے. نمبر 1 یہ ہے کہ بالکل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے اسے انٹیکٹ رہنا چاہیے, چونکہ پارلیمنٹ اور جو آگے دو کمیٹیز, ایک چیف جسٹس بینچ کی بات کر رہا ہوں, چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے بالکل اس طرح ٹھیک ہے, چونکہ جو ایک منوپلی بنی ہوئی تھی کہ ہم نے 8-10 سال رول بیک کرے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے اس کو الٹیمیٹلی آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اندر جا کے ڈویژن آف ورک پہ جانا پڑے گا, اور اس کے بعد آپ کو چیف الیکشن کمشنر کی تلاش کے لیے معاملہ شروع ہو گیا ہے. حکومت نے کہہ دیا ہے متعلقہ وزارتوں سے کہ جو نام ہے وہ نئے چیف الیکشن کمشنر کا اس کو تلاش کرنا شروع کیا جائے. لیکن جو آئینی ترمیم ابھی ہوئی ہے اس میں ایک شک یہ بھی ڈال دی گئی ہے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر مقررہ مدت تک نہیں ڈھونڈے جا پاتے تو پھر یہی کنٹینیو کریں گے. یہ اگر آپ اس آئینی ترمیم کا جو 22A ہے وہ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو اس میں مجھے عمیر نیر صاحب یہ بتائیے کہ اب کیا یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کا, یعنی اپوزیشن اور حکومت کا اتفاق رائے جلد از جلد پیدا ہو جائے نئے چیف الیکشن کمشنر کے نام پر؟ دیکھیں, پہلے تو ہے پچھلا الیکشن جس طرح کا ہوا ہے 8 فروری والا, ابھی تو وہ کسی طرف نہیں لگا. ہماری اس 26ویں آئینی ترمیم پہ اعتراض کیا رہا ڈے 1 کا؟ حافظ صاحب تو بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کا کنسنسس رہا. یہ تو خالی شروع والی میٹنگ میں مولانا صاحب کے پاس تھے, بعد میں کیا باتیں ہوئی. پی ٹی آئی کا تھرو آؤٹ سٹانس یہی رہا کہ ہم اس آئینی ترمیم کے خلاف ہیں کیونکہ ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے, ریگڈ الیکشنز ہیں, مینڈیٹ کا ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا. 85 سے زیادہ ہماری نیشنل اسمبلی کی خالی پٹیشن جن کا فیٹ ڈیسائیڈ ہونا ہے وہ نہیں ڈیسائیڈ ہوا. دیکھیں, اگر الیکشن اسی طرح کے کرانے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, پھر اسی کو چلائی رکھیں, ٹھیک ہے. اگر الیکشنوں کو اگر ہمیں ان کی کریڈیبلٹی افیکٹ ہی نہیں کرتی ہماری سٹینڈنگ دنیا میں تو پھر اسی طرح چلتے رہیں. ورنہ جو ہے اب بینچ سلیکشن بھی حکومت نے کرنی ہے, جو بینچ سلیکشن میں اچھی پرفارمنس دے اس کو لگا لیں, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. بات ہے نظام کو تو ہم چلا ہی نہیں رہے. ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں, الیکشن کا معاملہ ہے, ٹرائبونلز کا مسئلہ ہے یا جو انتخابی عذرداریاں ہیں اس کو سنوائی کا مسئلہ ہے. اگر وہ چلیں قاضی فیصل صاحب کے زمانے میں آپ کو لگتا ہے نہیں ہو رہا تھا تو جسٹس یحییٰ افریدی کر سکتے ہیں اس کو. ضروری تو نہیں ہے کہ جسٹس منصور کے ہونے پر ہی یہ ہونا تھا. نہیں, کوئی بھی چیف جسٹس پاکستان اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نہیں کر سکتا. جو معاملہ کر دیا ہے, چیف جسٹس کی تو پوزیشن سرمونیل ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. چیف جسٹس کی عدالت کے اندر ایک پیرالل عدالت بنا دی گئی ہے, اور اس سے جو جونیئر جج جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ ہوں گے وہ اس سے بڑے جج بن گئے ہیں. دیکھیں, اوور آل اسکیم آف تھنگس میں آپ دیکھیں کہ جو چیز پہلے ڈیسائیڈ آپ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی کمیٹی نے کرنی ہے, وہ سمجھے گی کہ یہ کیس ان کے سننے کا ہے تو وہ وہیں رہے گا. جو ان سے کام بچے گا وہ بچا کھچا کام جائے گا ریگولر سپریم کورٹ کو, اور سپریم کورٹ اس کا پھر بینچ بیٹھے گا, وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آگے یہ کیس کس نے سننا ہے. تو صورتحال تو سپریم کورٹ کی یہ بنا دی گئی ہے. جب آپ نظام کے اندر نظام کو, یہ تو اسی طرح ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ 2 وزیر اعظم بنا دیں, ایک پیپلز پارٹی کا ہو ایک نون لیگ کا ہو, ٹھیک ہے, اور نظام چلا لیں. ایسے تو نہیں نظام چلے گا نا. جب چیف ایگزیکٹو ایک ہوگا تو ایک عدالت ایک بندہ کیوں نہیں چلا سکتا. یہ 2 ہیڈز بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی. دیکھیں, نظام آپ نے خود پیچیدہ کر دیا, اور اتنا پیچیدہ کر دیا ہے کہ یہ چلنے لائق ہی نہیں چھوڑا. عام عوام کا بار بار کہا جاتا ہے, دیکھیں پہلے لاجک یہ دی گئی کہ بڑے لوگوں کے کیسز اس کو انٹینگل کر دیتے. دیکھیں, عام آدمی کے کیسز کانسٹیٹیوشنل نیچر کے کیسز ہوتے ہیں. ابھی پرانی جورسپروڈنس اٹھا کے دیکھ لیں, درشن مسیح کون تھا, ٹھیک ہے, رپورٹڈ ججمنٹس موجود ہیں نا. عام آدمی کے کیسز اوپر تک جاتے ہیں جو کہ لینڈ مارک کیسز کل کو کنورٹ ہوتے ہیں. یہ لازمی نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے
के केसेस ही कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के केसेस हों, हर जगह लोगों के राइट्स एंड लिबर्टीज इन्वॉल्व हैं, उनको आप इस तरह से नहीं ट्रीट कर सकते। और ये मायोपिक अप्रोच रख के हमने ये चीज़ को सामने बनाया है। 7 ऑब्जेक्टिव क्या था कि निज़ाम अदल को ताबे कर लें हम एग्जीक्यूटिव के, जो कि बिल्कुल ही सरहन गलत अप्रोच है। देखें जजेस की अपॉइंटमेंट ठीक है पार्लियामेंट के थ्रू होती है, आपका इख्तिलाफ भी दुनिया में इंटरनल पीटीआई भी ऑन बोर्ड रही है। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम शुरू में सिर्फ ऑन बोर्ड थे, बाद में इत्तेफाक आपका नहीं था। हमारा क्लैरिक कैटेगोरिकल। देखिए पहले तो इनकी एक बात है जिसको मैं कहूंगी कि ये तो खुद भी बैरिस्टर हैं और हाफिज भी मौजूद हैं। 2/3 मेजॉरिटी की बात है, हाउस पूरा नहीं, तो ये मुझे इनकी बात समझ में नहीं आई। अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं हुई तो मुझे बताएं कि 2/3 मेजॉरिटी से पास नहीं हुआ। सेकंड ये कि फ्लोर ऑफ द हाउस और इन डिफरेंट प्रोग्राम ऑफ डिफरेंट चैनल जो हैं वो आमिर डोगर साहब ने कहा कि अगर यही अमेंडमेंट्स थी तो जो ये कहते हैं कि हमारे लोगों को हिरासा किया गया लेकिन उनको फिर शो कॉज भी देते हैं, तो हमारे लोगों को हिरासा क्यों किया गया और वगैरह, इन पे तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये आमिर डोगर साहब ने फ्लोर पे भी कहा और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी कहा। और फिर यही वजह थी कि वो चाहते थे कि जब चीफ जस्टिस के सिलेक्शन की कमेटी बनी थी तो उसमें जाएं, लेकिन जो इलेक्शन के वक्त इनकी पार्टी में आए थे अचानक कहा गया कि वो पॉलिटिकल कमेटी के हेड हैं और उन्होंने जो है उनको रोका। और अब जुडिशल कमीशन के वक्त ये लोग आ रहे हैं तो खुदा के लिए किसी एक जगह पे तो खड़े हो जाएं और आखिरी वक्त तक कंसेंसस में रहें। यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि एक दिन असेंबली में देर से लाएं क्योंकि हमने मिलना है, और फिर अडियाला गए और ये मिले और फिर वही हुआ वहां से जो पुराने डायलॉग्स का नतीजा हुआ करता था, सब खत्म। सही है। अच्छा, अब इसमें मसला ये हाफिज साहब के 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें आई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और अभी जो ताज़ा दरखास्त आई है उसमें ये भी था कि आप के जिस तरह से ये मंजूर हुई है और जिस तरह से नंबर पूरा किया गया है, अभी जैसे शैला साहबा कह रही है ना कि भाई हाउस की मेजोरिटी से हुआ, 2/3 मेजोरिटी से, उनका जिस तरह नंबर पूरा किया गया इस पर तहकीकात की जाए। अब ये जो मामला है ये आईनी बेंच ने अगर सुनना है तो आईनी बेंच तो खुद इसकी पैदावार है, यानी इसके नतीजे में पैदा हुआ ना, बना है, तो कैसे सुन सकता है ये बेंच? एक राय ये भी है कि जो आईनी बेंच के मेंबर्स हैं या चीफ जस्टिस इनको निकाल दें और बाकी लोग इसको सुन लें इन दरखास्तों को। अच्छा, एक तो क्विकली मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये है, आर्टिकल 239 के अंदर ये है कि आपको टोटल मेंबरशिप का 2/3 चाहिए। अब अगर टोटल, और आज तक जितनी भी पाकिस्तान के अंदर 25 आईनी तरमीम आई उसमें पीटीआई ने भी पास की है, वो सारी की सारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थी या गवर्नमेंट लेके आई थी। अगर किसी जगह सीट्स कम होती हैं या खाली रहती हैं तो उसका नुकसान गवर्नमेंट को होता है, चूंकि नंबर्स उन्होंने पूरे करने होते हैं। तो लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर 2/3 अक्सरियत टोटल मेंबरशिप की अवेलेबल है तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास है। और अगर इस पॉइंट के अंदर इतनी जान होती तो पेशावर हाई कोर्ट इस मामले को स्टे कर देता। आपको याद है कि इधर प्रोसेस चल रहा था तो लाहौर पेशावर हाई कोर्ट के अंदर रिट्स भी फाइल की गई थी कि जी चूंकि केपीके का हाउस मुकम्मल नहीं है लिहाजा पार्लियामेंट एक्सरसाइज ना करे, और हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया था। दूसरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास इलेक्शन फोरेंसिक ऑडिट की पावर है? बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल 225 के होते हुए आर्टिकल 184(3) को आप इन्वोक नहीं कर सकते, ना 26वीं आईनी तरमीम से पहले कर सकते थे। वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए तो था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर जुरिस्डिक्शन होती तो आपके सामने 2013 के अंदर गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल ऑर्डिनेंस करके तो जस्टिस नासिर मुल्क को न करती। और 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त, और तीसरा ये है कि अब 26वीं आईनी तरमीम जो है इसका चीफ जस्टिस भी बेनिफिशियरी है बिकॉज वो चीफ जस्टिस बन गए। 2 का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। जो आपका मेन हेड है बेंच का आप उसको मान नहीं रहे। उसके अंदर जो एक जज है आयशा मलिक साहब हैं या शायद वहीद साहब है वो भी इसके इफेक्टिव हैं। तो अगर हमने सारों को इस तरह कर लिया है तो सुनेगा कौन सुनेगा? अब सुनेगा ये कि अगर ये आएगा फुल कोर्ट नहीं हो सकता इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद, चूंकि पाकिस्तान तो सर सुनेगा कौन? ये जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपने ही खिलाफ नहीं, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाफिज अहसान साहब, शैला साहबा, बैसो, मैंने ऐसा बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आप हमारे साथ रहिए।
بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انجینئر خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, سابق وفاقی وزیر ہیں. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, خوش آمدید. سر, اسموگ سے آپ کا شہر اور ضلع بھی متاثر ہوا ہے یا کچھ صورتحال بہتر ہے آپ کے ہاں؟ جی نہیں, متاثر تو ہے لیکن کچھ باقی شہروں کے مقابلے میں حالات بہتر ہیں. اچھا خرم صاحب, یہ آپ کی جو اوپوننٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ کنٹرول کرنے کے لیے جو خاطر خواہ انتظامات اٹھانے چاہیے تھے اور عمل درآمد کرنے کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں وہ پنجاب حکومت کی طرف سے نہیں ہوئی. آپ کی کیا رائے ہے؟ جی, پشاور میں آج 2000 تھا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے, تو لہٰذا وہ ہمیں کر کے دکھا دیں کہ کس طرح ہوتا ہے, تو شاید ہم بھی ان کی مثال فالو کر کے پنجاب میں بھی معاملات درست کر لیں. لیکن ان کی طرف سے تو کوئی مثال نہیں ہے. صرف جب یہ ایک صوبے کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ نہ صرف پولوشن کے معاملے میں بلکہ صحت اور تعلیم اور امن و امان کے معاملے میں بھی وہ کر کے دکھائیں, ہمیں بتائیں کہ کیسے بہتر ہوتا ہے. لیکن اس وقت ان کا سارا فوکس جو ہے وہ اپنے جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا, اس کے وسائل, ہتھیار, لوگ, گاڑیاں, وہ صرف لے کر اس پر وفاق پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں یا اپنے صوبے میں اپنے جلسوں میں امریکی جھنڈے لہرانا چاہتے ہیں. جو اصل خدمت ہے پاکستان کے عوام کی, اس کی طرف تو ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. جی, میرا اشارہ ویسے پیپلز پارٹی کی طرف بھی تھا کیونکہ حسن مرتضیٰ صاحب نے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے پی ٹی آئی سے بھی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو پنجاب میں. نہیں تو پیپلز پارٹی کے لیے بھی تو یہی ایشوز جتنے ہیں وہ سارے کیونکہ پاکستان کے عوام نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس میں مختلف جماعتوں کے پاس مختلف صوبوں کی حکومتیں ہیں. یہ بات ضرور ہے کہ کراچی اور سندھ میں جنوب میں ہونے کی وجہ سے اس طرح کی ٹھنڈ یا پہلے ٹیمپریچر کا چینج نہیں آتا جس کی وجہ سے ہمیں اس چیز کا سامنا ہے. لیکن اس میں جو حکومت کی طرف سے اصل اقدامات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ پاکستان میں جو چلنے والی گاڑیاں ہیں ان کے انجنز میں جو تبدیلی آنی چاہیے اور ساتھ ہی جس قسم کا ایندھن ہم فراہم کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ دینی ہے. وہ حکومت توجہ دے رہی ہے. جو ایڈمنسٹریٹو سٹیپس اٹھائے جا سکتے تھے وہ مریم نواز صاحبہ نے بطور چیف منسٹر اٹھائے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید اٹھائیں گے. اس کے بعد جو آخری ایک ایشو ڈسکس ہوتا ہے کہ جی کیا ڈپلومیسی کے ذریعے ہندوستان سے اس معاملے میں کوئی تعاون ہو سکتا ہے, جی تو ضرور ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر یہ ایک ایسا کلائمیٹ چینج یا ماحولیاتی تبدیلی جو ہے ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ سرحدیں نہیں دیکھتا اور سرحدوں کے پار گزرتا ہے, تو اگر اس پر کوئی آپس میں بات ہو سکتی ہے تو ضرور کرنی چاہیے. صحیح ہے خرم صاحب, لیکن ایک اعتراض اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ان حالات میں مریم نواز صاحبہ تو چلیے اپنے علاج کی غرض سے باہر گئی ہیں, لیکن وزیر ماحولیات کو ان کے ہمراہ نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ یہاں پر ہونا چاہیے تھا. چیف سیکرٹری پنجاب کو یہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا. ان دونوں کے پنجاب میں نہ ہونے اور دورے پر مریم نواز صاحبہ کے جو ان کا ذاتی دورہ ہے اس میں ساتھ ہونے پر تنقید ہو رہی ہے. یہ تنقید درست نہیں ہے؟ جی, اس کا ایک زاویہ یہ بھی مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے. وہ بہتر توجہ تو حکومت پنجاب کے ترجمان ہی دے سکتے ہیں. لیکن اگر وزیر اعلیٰ جو ہیں اپنی علاج کے دوران بھی پنجاب کے سارے معاملات سے مکمل طور پر آگاہ رہنا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ صحیح انفارمیشن کی بنیاد پر اگر ضرورت پڑے تو فیصلے بھی کر سکیں, تو اس لیے وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے. مطلب یہ بھی ہے اس کا کہ وہ نجی دورے پر بھی اپنا کام انہوں نے نہیں روکا اور وہ اپنا کام جاری رکھے. ان کے جو معاون ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں اور یہاں سے جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس کے مطابق وہ فیصلے کر رہی ہیں. اصل ایشو ہے لیکن اسموگ کی طرف آنا بڑا سیریس معاملہ ہے اور اس میں وفاق اور صوبوں کا تعاون بھی چاہیے. اور جہاں جہاں ضرورت ہے کہ وفاق نے جو سٹینڈرڈز ہیں امپروو کرنے ہیں, چاہے وہ ہمارے ایندھن کے ہیں, چاہے وہ گاڑیوں کے انجنز کی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں, اور صرف آج کا ایشو نہیں ہے, یہ آنے والے سالوں کی طرف بھی ہمیں آنے والے جو سال ہیں ان کے لیے ابھی سے اپنی اسپیسیفیکیشنز کو امپروو کرنا ہے تاکہ ہم ان پر استعمال کرتے ہوئے اگر آج ایک ایشو ہے کچھ سال بعد اس سے نمٹ سکیں. صحیح ہے.
خرم صاحب، ایک آج جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم تو ہو گئی، لیکن جیسے منصور علی شاہ صاحب نے اس پر سوالات اٹھائے ہیں، اور سوالات انہوں نے یہ اٹھائے ہیں کہ آخر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بینچ یہ کیس جو ہمارے پاس لگا ہے یہ ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے تھا، اور اگر آ گیا ہے تو کیا ہم فیصلہ دے دیں تو کوئی ہمیں اس کو روکے گا، اور کیا ہم غیر آئینی بینچ ہیں؟ کئی سوالات اٹھے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے ابہام موجود ہیں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کے ذہن میں بھی موجود ہیں، تو یہ نظام چلے گا کیسے؟ ابھی ہمارے پاس یہاں پر آئینی ماہرین بیٹھے تھے، حافظ احسان صاحب جو آئینی ترمیم کے بڑے حق میں تھے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں چل سکتی، یہ آئینی بینچ تو نہیں چل سکتا۔ نہیں، دیکھیے کہیں بھی اگر خلا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں۔ یا تو خود سپریم کورٹ اپنے کسی فیصلے میں اس چیز کو واضح کر دے، لیکن اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ پارلیمان جس نے آئین میں یہ ترمیم کی ہے، اور حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ یہ ڈرافٹ کرنا شروع کر دے، کہ اس کے لیے ہمیں ایک سبارڈینیٹ لیجسلیشن چاہیے، آئینی ترمیم نہیں چاہیے، ایک قانون بنانا ہے، اور جو کہ پارلیمان سے پاس ہوگا، قومی اسمبلی اور سینٹ سے، کہ یہ جو کیسز ہیں اس میں وکلاء سے اور آئینی ماہرین سے، سینئر موسٹ ججز سے کنسلٹ کر کے ایک 2 صفحے کی لیجسلیشن ہو سکتی ہے، جس میں یہ واضح کر دیا جائے کہ جو بھی کیس سپریم کورٹ میں آئے گا اس پہ کس معیار پر اس کو پرکھا جائے گا، جس پہ بنیاد پہ وہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا یا نہیں جائے گا۔ یہ کوئی بہت پیچیدہ معاملہ نہیں ہے جس کو قانون سازی کے ذریعے بڑی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے، لیکن حکومت کیا یہ قانون سازی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کی طرف کرنے جا بھی رہی ہے؟ کیونکہ حکومت کو تو اسٹیٹ آف ڈینائل میں وہ سمجھتی ہے کہ نہیں، کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں، چیزیں تو بالکل ٹھیک ہیں، اور اسی طرح معاملہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیے، عدالت میں جب بھی عدالت کے سامنے مختلف معاملات جاتے ہیں تو جو قانون بھی بنائے جاتے ہیں ان کے اندر ظاہر ہے ہر جو صورتحال ہے اس کے بارے میں تو اس کی پیش بندی نہیں کی جا سکتی، اسی لیے عدالتوں کو تشریح کا حق دیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کے حوالے سے جو بولیاں آئی ہیں اس میں بڑی ایک مایوسی کا سامنا ہوا ہے پوری قوم کو بھی، اور شاید آئی ایم شور حکومت کو بھی، وزارت کو بھی؟ کیا ہوا ہے یہ آپ کے خیال میں؟ جی میں تو کیا سارا ہی کر سکتا ہوں کیونکہ نمبرز ایکچولی یا کیلکولیشن میں تو آپ سے آپ کے تجربے کی روشنی میں میں اپنے تجربے کی روشنی یہی ہے جی کہ ہم سب ایک جہاں سرکاری احساسوں کا معاملہ آتا ہے ایک جذباتی روش کا شکار ہے۔ پی آئی اے کے پچھلے کم از کم 30-35 سال سے بہت بڑے فائنینشیل لاسز ہیں، تو جب ہمیں تو نظر آتا ہے کہ جی پی آئی اے کے جہاز ہیں اور پی آئی اے کے یہ ایسٹس ہیں یا پی آئی اے کے لینڈنگ رائٹس ہیں یا پی آئی اے کی کچھ پراپرٹیز ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اگینسٹ پی آئی اے کے جو لاسز ہیں، اور اگر کسی بھی آنے والے جو نجی آپریٹر ہوگا اس نے ان سب لاسز کو ایزیوم کرنا ہے یا ان کا ایک حصہ ایزیوم کرنا ہے، تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس کا بہتر حل یہی ہے کہ کچھ شفافیت لا کر قوم کو یہ بتایا جائے کہ اگر اس کی کم بولی بھی لگ رہی ہے تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایکیومولیٹڈ لاسز بہت زیادہ ہیں، اور جو ایک ضرور ہم سب کے ذہن میں روایتی طور پر ہے کہ جی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جی نیشنل فلیگ کیریئر، لیکن اب ایک ایسا نیشنل فلیگ کیریئر جو پاکستان کے عوام کے لیے ایک پریشانی کا باعث بن گیا ہے اس کی پرفارمنس کے حوالے سے اور مالیاتی نقصانات کے حوالے سے، تو اب ہمیں بالآخر جو ہے وہ اس کو جسے ہم کہتے ہیں لیٹ گو کرنا ہے، تاکہ کوئی نجی کمپنی آ کر اس سارے معاملے کو دیکھ سکے، جس میں زیادہ اگر شفافیت لائی جائے گی اور کھل کر بات کی جائے گی کہ یہ ایک اثاثہ ضرور ہے قوم کا، ہم سب کا مشترکہ اثاثہ ہے، لیکن اس کی اس وقت حالت ایسی ہے کہ اس کی جو حقیقت پسندانہ قیمت ہے وہی جو بولی میں سامنے آئے گی، تو یہ بات کر کے اس سارے ایشو کو سالو کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ ٹرانزیکشن حکومت مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو حکومت کی ساکھ میں بھی اضافہ ہوگا، اور آنے والے جو پروجیکٹس ہیں جو حکومت اس میں بین الاقوامی طور پہ بہت زیادہ انٹرسٹ آئے گا۔ سر نیشنل فلیگ کیریئر جو ہے وہ تو مالی اعتبار سے ڈوب گیا، لیکن پروونشل فلیگ کیریئر آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ وائبل ہو سکتا ہے آئیڈیا؟ جی بالکل بھی نہیں، یہ بالکل بھی سنجیدہ سوچ نہیں ہے۔ اصل جو پی آئی اے کا بحران ہے وہ یہی تھا کہ یہ سرکاری تحویل کا ادارہ تھا اور ہے، اور سرکاری تحویل میں ہونے کے جو
मोज़मरात हैं वही हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। तो अगर एक सरकार के हाथ से निकाल कर किसी दूसरी सरकार के हाथ में देना है तो ये तो फिर इसी को ठीक कर लें। गलत फैसला होगा जी, बिल्कुल गलत फैसला होगा। बेहतर यही है कि पाकिस्तान के अवाम के कुछ शेयर्स मेंटेन करके जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसको किसी निजी ऑपरेटर को दिया जाए जो इस सारे मामले को फिर मार्केट की बुनियाद पर चला सके। ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।